أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دیں، گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دیں، میرے مالک آج جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دیں، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دیں، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دیں، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دیں، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، کہ موسیٰ لے جائیں آگ
عطا کر دیں کہ موسیٰ لے جائے آگ پیغمبری عطا کر دیں میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دیں میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک نے عزت کا معیار تقوی میں رکھا ہے اور اللہ نے عزت اپنے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین اللہ پاک نے انسانوں کو عزت دینے کے لیے نازل فرمایا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس دین کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین تو اللہ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ ہمیں اس سے عزت حاصل ہو۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ باپ کی شفقت کیا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بیٹے کا احترام کیا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بیوی کی عزت کیا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، اور یہ دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ دوست احباب سے، رشتہ داروں سے کیسے رہنا ہے۔ اگر یہ دین نہ ہو تو پھر نہ باپ کو شفقت کا علم ہے، نہ بیٹے کو باپ کے احترام کا علم ہے، نہ ماں کے مقام کا علم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے خبر گزری، امریکی سپریم کورٹ کے اندر ایک بوڑھی عورت نے کیس دائر کیا۔ اس نے کہا جی میرے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے یا بلی پالی ہوئی ہے، تو اس کو وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو وقت دیتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کی مالش کرتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، میں بوڑھی ہوں، اس کو پابند کیا جائے کہ کم از کم یہ جتنا وقت اپنے اس کتے کو دیتا ہے اتنا وقت مجھے بھی دے۔ تو امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جی آپ کی خدمت اس پہ واجب نہیں ہے، آپ چونکہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو حکومت نے آپ کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنائے ہیں، آپ وہاں رہیں، وہاں آپ کا کھانا پینا دیکھ بھال یہ وہ سب حکومت کے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور چونکہ جانوروں کے حقوق ہیں لہٰذا یہ پابند ہے کہ یہ اتنا وقت جائے اس کتے کو دے گا۔ یہ دین کے نہ ہونے کا فرق۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے ماں کی کیا عزت ہے۔ انسان کے پاس پیسے کم ہوں تو گزر جائے گی، کپڑے ہلکے پہنتا ہو گزر جائے گی، گھر ذرا ہلکا ہو گزر جائے گی، لیکن اگر اس کے پاس دین ہلکا ہوا پھر نہیں گزرے گی، نہ یہاں پہ گزرے گی نہ یہاں سے جانے کے بعد گزرے گی۔ کیونکہ جتنی محبتوں کے رشتے ہیں، جتنے احترام کے رشتے ہیں، جتنے تعلقات ہیں، یہ سب کے سب ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ورنہ معاشرے میں آپ کو آئے دن خبر مل جائے گی جی ماں نے بچوں کو ذبح کر دیا، باپ نے بچوں کو ذبح کر دیا،
بیٹوں نے باپ کو گولیاں مار دی. اپنے پیر بھائی ہیں مولانا یونس خالد صاحب، وہ ایک دفعہ فرمانے لگے، ان کے کوئی ہیں تعلق والے بہت بڑے مالدار ہیں، کہنے لگے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ جی میری اولاد مجھے مار نہ دے. یہ سارا ادب، یہ سارا احترام، یہ سارے تعلقات یہ دین کی برکت سے، یہ ساری عزتیں دین کے ذات ہیں. عرب کے لوگ جب ان کے پاس یہ دین آیا تو عزت والے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ عمر تمہیں تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی. جب تم بکریاں چراتے تھے تو بکریوں کو بھوکا واپس لے کے آتے تھے، تمہارا باپ تمہیں مارتا تھا کہ عمر تمہیں تو بکریاں نہیں چرانی آتی. آج اللہ نے اس دین کی برکت سے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اور وہ لوگ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، ایسی اللہ نے عزت دی اس رشتے کو. فرمایا جس کی 1 2 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے جنت کی ضمانت ہے. اور میں نے اپنے گھر میں بزرگوں کو دیکھا ہے، گھر میں کوئی پھل آتا تھا تو وہ بیٹی سے شروع کرتا ہے، بیٹے سے شروع نہیں کرتا. پھل جو ہے بیٹی سے شروع کرتا. ایسی اللہ نے عزت دی، ایسی محبت ہو گئی. سلمان فارسی فارس سے آئے، سہیب رومی روم سے آئے، حضرت بلال حبشہ سے آئے، لیکن اس محلے میں، اس شہر میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے ایک ماں کے بیٹے. یہ ساری محبتیں، یہ ساری عزتیں، یہ سارے مقامات اس دین کی برکت میں. جب ہم نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا، نہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ماں کا کیا احترام ہے. اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم پہ غصہ کرے، کیونکہ اولاد کو دین نہیں سکھایا. اولاد چھوٹی ہوتی ہے، ماں باپ جوان ہوتے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں ہوتی ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں. دین سیکھتے تو سمجھ میں آتا کہ جس کی تربیت بھی کرنی ہے. نہ بھائی کو یہ پتہ ہے کہ جی بہن کی عزت کیسے کرنی ہے، نہ بیوی کو یہ پتہ ہے کہ شوہر کا کیا مقام ہے، نہ شوہر کی آنکھ میں بیوی کے لیے محبت ہے. یہ سارا معاشرہ دین سے دوری کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہے. یہ جتنی مشکلات ہیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوتے تو یہ مشکلات نہیں ہوتی. جس کو پتہ ہے اولاد میری آزمائش ہے، معذور اولاد بھی ہوگی، ساری عمر اس کی خدمت کرے گا، کیوں اس کو معلوم ہے اللہ نے مجھ پہ آزمائش رکھی ہے، میری اولاد ہے. بوڑھا باپ ہو جائے گا، کبھی اس کے آگے اف نہیں کہے گا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. جب ہم نے نہ خود اللہ کے دین کو سیکھا، نہ اپنی اولاد کو سکھایا، نہ اپنے دوست احباب کو سکھایا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہم پریشان ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے. حالانکہ یہ دین اللہ نے عزت کے لیے بھیجا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دین سے لوگوں کو عزت نہ ملی ہو. ایسی عزت ملی کہ عرب کے لوگ جنگجو مشہور تھے اور پوری دنیا کی سپر پاور بن گئی. ایسی اللہ نے عزت دی. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اندلس کی اور بخارا کی، اور جس طرح آج لوگ تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائے وہ کیا کرتا ہے، ملک سے باہر امریکہ بھاگ جاتا ہے کہ جی وہاں پہ میرے فن کی قدر ہے. اس زمانے میں وہاں سے لوگ جو ہے وہ اسلامی حکومت کے اندر آتے تھے، جی یہاں فن کی قدر ہے. ایسا اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا. کیوں؟ کہ اللہ کے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. غالباً ہارون رشید کا واقعہ ہے، جب اس کی اولاد بالغ ہو گئی تو بادشاہ نے نکاح کا ارادہ کیا اپنی اولاد کا، مامون رشید کا، امین الرشید کا، دونوں میں سے کسی کا. تو کہنے لگا کہ جی میرا
میری اولاد بالغ ہو گئی ہے، میرا نکاح کا ارادہ ہے، تو جن گھروں میں بچیاں جو ہیں وہ بالغ ہوں اور قرآن کی حافظہ ہوں، وہ رات میں اپنے گھر میں طاق کو روشن کریں، تاکہ علامتاً معلوم ہو جائے جی اس گھر میں بالغ بچی ہے اور حافظہ ہے۔ کہتے ہیں جی پورا بغداد میں جہاں جہاں بالغ بچی تھی سب کے گھر سب حافظہ تھی، سارا بغداد ہی روشن ہو گیا۔ اس نے کہا جی اس طرح تو سلیکشن مشکل ہے، تو اس نے کہا جی حدیث کی کتاب جو ہے امام مالک کی موطا جو ہے، جو اس کی حافظ ہو اگلے دن وہ بھی روشن کرے، نہیں حافظ قرآن بھی ہو حدیث کی حافظ بھی ہو، اس گھر سے طاق روشن ہو، آدھے بغداد سے طاق روشن ہو گئے۔ ہم نے بچیوں تو دور کی بات، ہم نے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا کہ وہ جو بدھ بھکشو ہیں، جن کے مذہب کے اندر ہے کہ وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم چپل پہنیں گے اور اس سے کوئی چونٹی ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مر گئی تو یہ ہم پہ قتل ہے، یعنی قتل ہمارے ذمہ میں لکھا جائے گا، ننگے پاؤں گھومتے ہیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، یعنی انہوں نے ہمیں کیڑے مکوڑے بھی نہیں سمجھا۔ یہ اس پستی میں ہم صرف اللہ کے دین سے دوری کے نتیجے میں پہنچے۔ ہر فرد اپنے طور پر ذمہ دار ہے، ہم حکومتوں کو الزام دیتے ہیں، فلاں کو الزام دیتے ہیں، فلاں، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ ہر فرد یہ سوچے کہ میں نے اپنے اوپر دین کو کتنا نافذ کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو سب سے پہلے نماز اپنے اوپر سے شروع کریں، سب سے پہلے اقامہ دین اپنے اوپر سے شروع کریں، پھر اپنے گھر والوں پہ لے کے آئیں، پھر اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے نمازی ہو جائیں گے، لیکن نصیحت کریں، نصیحت کرتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا سب نمازی ہو جائیں گے۔ جس درجے میں نصیحت کرنے کا حکم ہے، ہم نے کبھی اپنی ذات کے اوپر غور نہیں کیا کہ جی میں کتنا غافل ہوں۔ پھر ایسے معاشرہ بنتا ہے نا، ذات سے گھر بنتا ہے، پھر گھر سدھرتا ہے، پھر محلہ سدھرتا ہے، پھر معاشرہ سدھرتا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسرے کو سدھارتے رہے، ہم دوسرے کے عیبوں پہ نظر رکھتے رہے کہ جی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ دین پہ نہیں چلتا ہے، حالانکہ اس کا سوال ہم سے نہیں ہونا، ہم سے تو ہمارا سوال ہونا ہے کہ میں چلتا ہوں کہ نہیں چلتا۔ اور اگر ہم میں سے ہر فرد ہم صحیح ہو جاتے ہیں تو پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ قرب قیامت ہے، اس میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگوں کی اصلاح اس طرح ہوگی جس طرح پہلے زمانے کے لوگوں کی اصلاح ہوتی، اوائل میں دعوت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ۔ تو اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر والوں پہ، پھر دوست احباب پہ، پھر، لیکن اس کے لیے پہلے خود مثال بننا پڑے گا نا۔ اگر میں خود نمازی نہیں ہوں، میں کسی کو کہوں گا جی نماز پڑھو تو سب سے پہلا سوال یہ کرے گا بھائی آپ تو پڑھتے نہیں ہو۔ اور یہ دانشمندی بھی نہیں ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہو کہ جی میں نے آگ میں جانا ہے اور خود وہ آگ میں جا رہا ہو، اس کے گھر والے آگ میں جا رہے ہوں اور دوسروں کو وہ بچا رہا ہو، یہ کوئی دانشمندی بھی نہیں ہے۔ دانشمندی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ مجھے ایسے ایک بات یاد آ گئی، وہ جہاز میں آپ سفر کریں نا تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے وہ آپ کو ہدایات جاری کرتی ہے، اس میں ایک یہ ہوتی ہے کہ جی ماسک لگا لیں آپ، جب اگر ہنگامی صورتحال آ جائے تو ماسک نیچے گرے گا، اس کو اپنے ناک پہ لگا لیں۔ تو اس میں سے پہلے ایک جملہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے جی پہلے اپنے ناک پہ لگائیں پھر دوسروں کی مدد کریں۔ پہلے وہ جو آکسیجن ماسک ہے وہ اپنے ناک پہ لگائیں تاکہ آپ کے آکسیجن بحال ہو، پھر اپنے برابر والے کی مدد کریں۔ طریقہ بھی یہی ہے، میں پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں۔ اللہ کے قرآن نے یہی طریقہ بتایا، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اگر ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرتے تو ہم میں سے ہر فرد ٹھیک ہوتا، ہر فرد صحیح ہوتا۔ اپنے عیبوں پہ بندہ نظر ڈالے کہ میرے کتنے عیب ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت نصیحت فرما دیں، تو حضرت نے فرمایا جب دنیا کثرت اعمال میں لگ جائے تو حسن اعمال میں لگ جائے۔
جب دنیا کثرت اعمال میں لگ جائے تم حسن اعمال میں لگ جاؤ، جب دنیا دوسروں کی عیب جوئی پہ لگ جائے تم اپنی عیب جوئی پہ لگ جاؤ کہ مجھ میں کیا نقص ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھ میں کیا نقص ہے تو پھر اس کے لیے نفع کی بات ہے نا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھتا تھا، مسجد میں دور بیٹھ جاتا تھا، تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت فلاں نوجوان ہے یہ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، مسجد میں دور بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضرت اس کے یہاں تشریف لے گئے، اس سے کہنے لگے کہ بھائی کچھ سیکھو، دین کچھ سکھاؤ، اس مسجد میں ایک حسن نام کا آدمی ہے، وہ بیان واز کرتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھو، نفع اٹھاؤ۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ مجھے فرصت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے فرصت نہیں ہے۔ حضرت کو تعجب ہوا، پوچھا بھائی کیا مشغولیت ہے آپ کی کہ آپ کو فرصت نہیں ہے؟ عرض کی کہ حضرت میں یہاں بیٹھتا ہوں، میں اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھ پہ نعمتیں دی ہیں میں ان کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا پھر میں اس پر استغفار کرتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہی میری مشغولیت ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو حسن سے دانا ہے، حسن سے زیادہ عقل والا ہے۔ جس شخص کو اپنے عیبوں کی فکر ہو گئی وہ سب سے زیادہ دانا ہے۔ ہمیں دوسرے کے عیب پتہ ہوں پھر اس کی اصلاح کا بہرحال طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اس کے عیب اگر مجھے پتہ چلیں گے تو میں اس کو نہیں بتاؤں گا، میں دوسرے سے کہوں گا اس میں یہ عیب ہے۔ درست طریقہ تو یہ تھا میں اس کو بتاتا کہ بھائی آپ میں یہ عیب ہے، پھر اس کے لیے دعا کرتا۔ ہم دوسروں کو عیب بتاتے ہیں، تو سب سے کامیاب اور سب سے دانا آدمی تو وہ ہے جس کو اپنے عیب پتہ لگ گئے، جی مجھ میں یہ عیب ہے، اور پھر ان کو دور کرنے کی فکر میں لگ جائے، وہ کامیاب ہے، وہ دانا آدمی ہے۔ جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگ گیا پھر اس کو اپنا عیب کبھی نظر نہیں آیا، کبھی بھی نظر نہیں آیا، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے۔ اگر ہمیں اپنے نقص نہیں پتہ چلے، ہمارے تو اتنے نقص ہیں کہ اللہ نے ان عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی پہچانے بھی نہیں، لوگ کہیں جی یہ کون آ گیا ہمارے پاس۔ تو اپنے عیوب پہ نظر ہو بس، پھر کثرت اعمال نہیں، حسن اعمال، حسن اعمال۔ ایک دفعہ بندہ اللہ کہے لیکن ایسا کہے کہ عرش تک اس کی آواز چلے جائے، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ میں اکثر حجاج بن یوسف کی ایک مثال دیا کرتا ہوں واقعے کی۔ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، دیکھا ایک نابینا ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہے اور دعا کر رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں دے دیں۔ دوبارہ آیا، دیکھا دعا کر رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں دیکھی، بڑا تعجب ہوا، اس کو بلا کے کہنے لگا جی کتنے عرصے سے دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی طویل عرصہ ہو گیا، اتنا وقت ہو گیا مجھے۔ کہنے لگا جی میں کل پھر آؤں گا اسی وقت، اور اگر تمہاری آنکھیں نہیں ہوئیں تو میں تمہارا سر اڑا دوں۔ اگلے دن جب آیا اس کی آنکھیں، اس نے دعا کی یا اللہ یہ تو ظالم آدمی ہے، تو میری گردن اڑا دے گا۔ ظالم تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ سننے والا ہے، اس کو پتا تھا کہ اللہ سننے والے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے اور مدتوں مانگتا رہے اللہ اس کی سنے نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کچھ رٹے رٹائے جملے پڑھ دیتے ہیں جو ہمیں بچپن میں ہمارے والدین نے یا امام صاحب نے یا حافظ صاحب نے یا استاد جی نے یاد کرا دی ہے، بس ہم نے رٹا لگا دیا ہم نے۔ پھر دنیا جہاں سے ٹھکرا کے آ جائیں گے تو پھر اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ اللہ خیر یہ کیفیت بھی کم نہیں ہے کہ بندہ کہیں سے جا کے اللہ کے در پہ آ جائے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے در پہ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی بیمار ہو جائے اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے 2 نفل پڑھے، دعا کرے، صدقہ دے، پھر علاج کریں۔
ہم بالکل الٹ کرتے ہیں. وہ صدقہ کہتا ہے نا بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہم پہ جب بلا آ جاتی ہے پھر ہم صدقہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو پہلے دینا چاہیے. ہم اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نہیں نکال سکے، ہم اپنی زندگی میں سے اللہ کے لیے حصہ نہیں نکال سکے، کیسے ہم نے زندگی کو گزار دی؟ نہ ہم نے اپنی فکر کی، نہ اپنی اولاد کی فکر کی، نہ گھر والوں کی فکر کی. ایسی زندگی گزاری جیسے جانور گزارتا ہے. اٹھے، ملازمت پہ گئے، کھایا پیا، سو گئے، بس ٹھیک ہے. ہم نے سمجھ لیا یہی ہماری زندگی ہے بس. پھر جب اللہ بلائیں گے پھر کیا ہوگا؟ سب وہ کیا شعر ہے، وہ ٹوٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چڑھے گا بنجارا، سب ٹوٹ پڑا رہ جائے گا. جو مال ہم جمع کرتے رہے وراثت میں چلا جائے گا. جس مکان کے لیے ہم نے زندگی کا قیمتی وقت گزار دیا، یہ تھوڑا قرض بھی لے لو مکان بن جائے. مسجد میں ایک مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، بڑی انہوں نے نصیحت آمیز بات کی. کہنے لگے جی ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ عمرے پہ ان کے جانے کا ارادہ تھا. کہنے لگے کچھ دنوں بعد میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی آپ عمرے پہ نہیں گئے؟ کہنے لگے نہیں جی، وہ میں نے گھر میں کچھ کام کرایا تھا باتھ روم کا، غسل خانے کا، بیت الخلاء کا، تو پیسے زیادہ لگ گئے، میں عمرے پہ نہیں جا سکا. تو مفتی صاحب فرمانے لگے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ بھائی کس چیز پہ تم نے لاکھوں روپے لگا دیے، تمہیں احساس بھی نہیں ہے، اور کس چیز کو روک کے. یہ تو ہماری پرائرٹیز ہیں، یہ ہماری ترجیحات ہیں. تو اسی لیے ہم معاشرے میں پریشان ہیں. اگر ہم اللہ کے دین کو اپنا لیتے اللہ ہمیں عروج دے دیتے، اور اگر کسی نے اپنایا بھی ہے تو اس نے دین کا کوئی خاص حصہ لے لیا، بس کوئی عبادات میں لگ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ معاشرے میں نکل جائیں، میرا تو مشاہدہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، جو جتنا دیندار دکاندار ہوگا وہ اتنا بدتمیز ہوگا. اور رمضان میں تو اکثر لڑائی ہوتی ہے، جی میرا روزہ ہے، یعنی آپ حالت عبادت میں ہیں اور آپ جو ہے وہ اس پر لڑائیاں کریں گے، کیونکہ دین کے خاص شعبے کو لے لیا. اگر ہم اخلاق بھی وہی لیتے، معاملات بھی وہی لیتے، معاشرت بھی وہی لیتے، عبادت بھی وہی لیتے، پھر ہم اس حال میں نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں جی ہم سالک ہیں، تو بزرگوں کے طریقے پہ بھی نہیں چل سکیں گے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، کہیں اس زمانے میں باتھ روم عام نہیں تھے، یعنی عوامی بیت الخلاء ہوتے تھے، تو کوئی بنیا اندر گھسا، واپس آ گیا. حضرت نے دیکھ لیا جی یہ خراب ہے، یہ کہنے لگے رکو، اندر گئے صفائی کی، کہنے لگے جی آ جاؤ. ہم میں سے کسی کا ایسا اخلاق ہے؟ ان سے بڑے تو نہیں ہیں ہم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی 5 احادیث کی. حضرت کو شاید 2 لاکھ یا 5 لاکھ سے زیادہ حدیث یاد تھی. 5 احادیث کی نصیحت کی، فرمایا یہ میرے نزدیک پورے دین کا خلاصہ ہے، پورا دین ہے یہ. جن میں سے ایک یہ تھی جو اپنے لیے پسند کرو اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اور میں سمجھتا ہوں فی زمانہ جس نے اس حدیث مبارکہ پہ عمل کر لیا وہ اللہ کا ولی ہے. ہر شخص دوسرے کی کاٹ میں ہے، بس صرف یہ سوچے کہ جی جو فعل میں ان کے لیے پسند کر رہا ہوں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا. سب سے زیادہ جس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، معاملات کے بارے میں. بس صرف یہ سوچ لے کہ جی میں اگر ان کی جگہ ہوتا، اب جو میرا ان سے رویہ ہے یا ان کی جو بات میں کرنے لگا ہوں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میری کیا خواہش ہوتی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں ان کی جگہ ہوتا تو میں چاہتا کہ میری شکایت کی جائے، یا ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور میں ان کی جگہ ہوتا تو میں چاہتا کہ اس کو بیان کیا جائے. صرف بندہ اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ لے، یہ سارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے. یہ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کی اس سے نہیں بنتی، اس کی اس سے نہیں بنتی، سب ختم ہو. صرف ایک حدیث پہ عمل کرو.
جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. مجھے پسند ہے میری عزت ہو تو میں اپنے بھائی کی عزت کروں. مجھے پسند ہے کہ میرے عیب چھپائے جائیں تو میں اپنے بھائی کے عیب چھپاؤں. مجھے پسند ہے کہ جی میرا نقصان نہ ہو تو میں کسی اور کا نقصان بھی نہ کروں. تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا. جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو خود بخود اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں جو اماں بھی تھی انہوں نے پرندے پالے ہوئے تھے، مرغیاں وغیرہ. فرمایا مجھے جاتے ہوئے ہدایت کر کے گئی گھر والی ان کی کہ جی یہ ان کو دانہ ڈال دینا. تو حضرت بہت مصروف تھے. فرمایا میرے ذہن سے نکل گیا. فرماتے میں لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرے ذہن میں کوئی مواد ہی جمع نہ ہو. اتنے بڑے عالم تھے. میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھ سے کچھ لکھا نہیں گیا. پھر میں نے اس پہ غور کیا کہ کیا وجہ ہے، مجھ سے کچھ لکھا ہی نہیں جا رہا. جب غور کیا تو پھر مجھے معلوم ہوا جی میں نے ان مرغیوں کو دانہ نہیں ڈالا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہم لوگوں پہ ظلم کر کے تہجد پڑھ لیں گے؟ ہم کسی کی غیبت کر کے جو ہے وہ 3 قرآن 2 قرآن ختم کر لیں گے. پھر ساتھی کہتے ہیں جی ہم سے تہجد میں نہیں اٹھا. کیسے اٹھا جائے گا؟ تم لوگوں کا دل دکھاتے ہو، تم لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو. پھر کہتے ہو جی مجھے رات میں نہیں اٹھا جاتا. رات کی نماز تو ویسے ہی محبت کی نماز ہے، کیسے اٹھا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا تم دن کے معاملات کو ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے رات کے معاملات کو ٹھیک کر دے. کسی پہ ظلم کر کے ہم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، کسی کی غیبت کر کے ہم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، جتنے مرضی وظیفے پڑھ لیں. تو پہلے معاملات ٹھیک ہوں گے، دن کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ہماری رات کے معاملات کو ٹھیک فرما دیں. دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. صلی اللہ علی طہ مبارک وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا یار آپ نعت پڑھیں گے نعت ساتھی سر کو جھکا لیں چہرے کو ڈھانپ لیں اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف یہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ مجلس ہوتی ہے کوشش یہ کریں کہ دل اللہ کی یاد میں مگن رہے جتنی دیر بھی ہم مراقبہ کریں خیالات جو ہیں وہ آئیں گے ضرور لیکن ان کے پیچھے نہ بھاگا جائے اپنے ذہن کو دل کی طرف اور دل کو اللہ کے رب العزت کی یاد کی طرف کوشش کریں جی بار بار بھی اگر ہمیں تو ذہن تسلسل بنانا پڑے تو بار بار بنایا جائے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعہ بھی درد و عالم وابرو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ اللہ لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت
یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے مجھے پہلے بچپن برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سپایا لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے اللہ 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 الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں ذرا پاک ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیارا حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے قعدے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ تیرا دے مضمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤ طاقت دل کی سچی ترجمانی اس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس کل بن کے اپنی روح سیاہی سے پاک بن کر اپنی حالت کی تباہی سے یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں ذرا پاک ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ 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 بے خود کیے دیتے بے خود
کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے سے کہتے ہیں انداز جابانا اللہ 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 پر ذراتی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر ذراتی ہے مرشد میرا ساتھی ہو مرشد میرا ساتھی ہو نقش بندیہ میں خانہ بے خود کیے دیتے انداز جابانا عادل میں تمہیں رکھ لوں عادل میں تمہیں رکھ لوں پیدل آئے جانا بے خود کیے دیتے انداز جابانا اللہ 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 دعائے خیر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک
اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك۔